بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کل کائنات نے فرشتوں کو نظام دنیا سے متعلق رکھا ہے۔ ہر ایک چیز پر فرشتے مامور ہوتے ہیں، کسی کو سمتوں کی جانب، کسی کو آگ، ہوا، پانی، مٹی پر، کسی کو زراعت، کسی کو نشر و اشاعت، کسی کو روح قبض کر لینے تک۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو وہ خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اپنی سمجھ اور بصارت سے کام لیتے ہوئے جو ٹھیک لگتا ہے اس کو کرتے اور جو نہیں ٹھیک لگتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنا وظیفہ، عمل، نقش، طلسم یا دیگر جو بھی کرتے ہیں، جس طرح طریقہ کار بتایا ہوتا ہے کرتے تو ویسے ہی ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہمارے اپنے چلتے ہوئے وظیفے، عمل یا دنیا داری کے کرنے والے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ان وظائف کو چھوڑتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ عمل، وظیفہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے، اور کس کی روح کتنی طاقتور ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات روح اس طاقتور عمل یا وظیفے کو برداشت نہیں کرتی جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ یہ ایک عام اور سادہ سا جواب ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے بات کی درست پرکھ اور پہچان کرنے کے لیے کہ میری روح زور آور تھی یا وہ عمل، اس میں ایک چیز ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رجال الغیب، مردان غیب، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اس دنیاوی نظام کا ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن ہماری تمام حرکات اور سکنات کو بغور دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، تو بعض اوقات ہمارا عمل، وظیفہ ان کے سامنے ایک ٹکراؤ پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے، جسے ہم تو رجال الغیب سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اس سے ہماری زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ وظیفہ یا عمل نہ کریں، بلکہ ان کے راستے میں ہم ایک رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر سب سے پہلے رجال الغیب کی گردش کا ایک آسان نقشہ یہاں دکھایا جائے گا۔ اپنا کوئی بھی عمل، وظیفہ یا کوئی بھی نقش لکھیں تو سب سے پہلے اس نقشے کی جانب اس تاریخ کو دیکھ کر پھر کریں۔ اس سے نہ تو ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور نہ ہی ان کی وجہ سے ہمیں کسی بھی قسم کی بندش، رکاوٹ اور رجت ہوگی۔ یہ نقشہ پرانے قدیم علماء کی محنت کا نچوڑ ہے، اور اگر کوئی پہلے سے ایسی کسی رجت یا بندش میں جکڑ بند ہو چکا ہے تو اس کے حل بھی بتا دیے ہیں۔ ان پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ پہلے سے موجود رجت، رکاوٹ، بندش کا خاتمہ ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس نقشے کی مدد سے ہم تمام قسم کی رجت اور بندش سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی عمل، وظیفہ یا نقش کو لکھنے سے پہلے نقش میں سمت اور تاریخ دیکھیں۔ جس سمت اور تاریخ کو دیکھیں اس دن اگلی تاریخ اور سمت سے شروع کر دیں۔ یہ طریقہ عام طور پر عمل یا وظیفہ پڑھنے کا ہے، اور جو عمل اربع عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کو مشرق، شمال، مغرب، جنوب، آتش، باد، آب، ہوا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے درود پاک اور رجال الغیب کو سلام کریں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت کوئی بھی رجت، بندش یا ایسی کوئی وجہ نہیں بنے گی جس سے ہمیں زندگی میں مشکل یا پریشانی اٹھانی پڑے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پہلے سے رجال الغیب کے معاملے میں کسی غلطی کا شکار ہو چکا ہو اور ان کی طرف سے سختی ظاہر ہو، تو یہاں خاص صدقات اور خاص طلسم بنائے ہیں، ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ پہلے سے موجود رجت اور بندش دور ہوگی۔ یہ تاریخ انگریزی کی نہیں، اسلامی ہے، اس لیے اسلامی تاریخ کا دھیان کر کے پھر ان کو استعمال کریں۔ آقا الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کو اول و آخر پڑھا جائے گا، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 5 مرتبہ، 7 یا 11 مرتبہ۔ میں یہاں پہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم،
السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ایہا الارواح المقدسۃ، یا نقباء یا نجباء یا رکباء یا بدلاء یا اوتاد الارض، اوتاد اربعات یا اماما یا قطب یا فرد یا امناء، اغیثونی بغوثۃ وانظرونی بنظرۃ وارحمونی وحصلوا مرادی ومقصودی وقوموا علی قضاء حوائجی عند نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرۃ، اللہم صلی علی الحضر۔